الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد وقال غيره أن مودة عائدا فأبنى إسناد المتسلمين إلى الإمام الروماني الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلوم وفوز وبركاته آمين. باب ما ودعك ربك وما قلى. وفيه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الاسود بن قيس قال سمعت جندب بن سفيان رضي الله تعالى عنه وانه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين او ثلاثا فجاءت امراه فقال يا محمد اني لارجو ان يكون شيطانك قد تركك لم اره قريبك من ليلتين او ثلاث فانزل الله والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. باب قوله ما ودعك ربك وما قلى. يقرأ بالتشديد والتخفيف بمعنى واحد ما تركت ربك. وقال ابن عباس ما ترك وما أبغضك. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا البجلي رضي الله تعالى عنه وأنه قالت امرأة يا رسول الله ما أرى صاحبك إلا أبتعك فدنت فنزلت ما ودعك ربك وما قلى. بس باب قائم کیا ما ودعک ربک وما قلی اور یہ بات بتلائی کہ اس کو تشدید کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اور تخفیف کے ساتھ بھی. اگر ودع پڑھا جائے تو معنی الوداع کہنا کہ آپ کے رب نے آپ کو الوداع نہیں کہا اور نہ وہ ناراض ہوا. اور اگر ودع یدہ اس کے معنی ہوتے ہیں ترک کرنے کے اور چھوڑنے کے تو صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ تیرے رب نے آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور ناراض نہیں ہوا. اور پھر دو روایتیں ذکر کی اور ان دو روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بات ایک ہی تھی لیکن ایک عورت نے کہی مذاق کے میں اور استہزاء میں اور دوسری عورت نے کہی محبت میں. پہلی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابو لہب کی جو بیوی تھی حمالۃ الحطب جس کا قرآن مجید میں ذکر آ رہا ہے جس کا نام ام جمیل تھا اور جس کا لقب عورا تھا. نام ام جمیل تھا لقب عورا تھا اور یہ بہن تھی ابو سفیان کی اور پھپھی تھیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی. تو یہ جو ام جمیل تھیں یہ حمالۃ الحطب ہیں. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق میں یہ کہا کہ یا محمد انی لارجو ان یکون شیطانک قد ترک کہ آپ کا شیطان آپ کے پاس کئی دنوں سے نہیں آیا اور میرا خیال یہ کہ اس نے تمہیں چھوڑ دیا ہے 2-3 راتوں سے تو تمہارے پاس نہیں آیا. یہ بات تو کہی ام جمیل نے حمالۃ الحطب نے مذاق کے طور پر. اور اگلی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی جو بات دوسری تعبیر کے ساتھ حسن تعبیر کے ساتھ شفقت اور ترحم کے ساتھ کہی ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہ جب فترۃ الوحی ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ما ارى صاحبک الا عباس میں نہیں دیکھ رہی کہ آپ کا جو ساتھی ہے مگر یہ کہ وہ اس کو تاخیر ہو گئی ہے بہت دنوں سے وہ آپ کے پاس نہیں آئے. تو کیا وجہ ہے کیا وجہ پیش آئی ہے؟ آیت نازل ہو گئی ما ودعک ربک وما قلی. اور اس سے معلوم ہوا کہ ایک ہی آیت کے کئی شان نزول ہو سکتے ہیں. تو ایک واقعہ تھا ام جمیل کا اس نے ایک جملہ کہا استہزاء اور دوسرا جملہ کہا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے شفقتاً و ترحماً اور دونوں کے جواب میں ایک آیت نازل ہوئی. چلو اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حالت کبھی بھی ایک جیسی نہیں رہتی تھی. تو صوفیہ کہتے ہیں کبھی قبض ہوتا ہے اور کبھی بست ہوتا ہے. کبھی نماز میں بڑا مزہ آتا ہے اپنا آنسو آ رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے بڑا خوش ہوتا ہے. کبھی بالکل دل نہیں لگتا. تو یہ دنیا ہے یہ کبھی بھی ایک جیسی نہیں رہتی. کبھی صبح چاش کا وقت ہے والضحیٰ اور کبھی رات کا وقت ہے واللیل اذا سجی. تو یہ دن اور رات بدلتے رہتے ہیں. لترکبن طبقا عن طبق جیسے کہ بار بار آ رہا ہے. اسی لیے حالات کا اعتبار نہیں اعمال کا اعتبار ہے.
اسی کو حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ بار بار فرماتے تھے احوال پہ نظر نہ کرو، اعمال پہ نظر کرو۔ اور آج کل یہ کثرت سے نیک لوگوں کو پریشانی پیش آتی ہے کہ اب وہ مزہ ہی نہیں آ رہا، اب نماز میں مزہ نہیں۔ اور خان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بہت سخت جملہ بھی فرما دیا، تو ایک مزہ تو مزے میں ہے، بیوی کے پاس جا کے لیٹ جاؤ، بڑا مزہ آئے گا۔ کوئی نماز مزے کے لیے تھوڑے ہی پڑھتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ اسی لیے آپ نے پر سنا ہوگا حضرت شیخ سے کہ اس نے فرمایا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں مبارکباد دیتا ہوں اس شخص کو کہ جس کو نماز میں کبھی مزہ نہیں آیا مگر پھر بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رضا کے لیے پڑھتا رہا۔ اس لیے جو حضرات تصوف کی طرف جا رہے ہیں ان کو ہمیشہ یہ بات رکھنی چاہیے کہ اعتبار احوال کا نہیں ہے، اعتبار اعمال کا ہے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ اعمال پر استقامت ہے یا نہیں۔ 5 وقت کی نماز، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، اعمال صالحہ، ادائیگی حقوق العباد، یہ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ اگر ہو رہی ہے تو بس آپ اللہ کے نیک بندے ہو، چاہے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، مزہ آتا ہے یا نہیں آتا۔ جی سورۃ النساء بسم اللہ الرحمن الرحیم قال مجاہد ذکر فی الجاہلیہ ان قضى الصلاة مع اليسر يسرا قال ابن عيينة فيما ذلك الكفر يسر آخر بقوله تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ولن يغلب عسر اليسرين قال مجاهد فانصب في حاجتك إلى ربك ويسر عن ابن عباس ألم نشأ لك صدرك شرع الله صدره للإسلام۔ اب اس صورت میں آتا ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب تم فارغ ہو جاؤ تو پھر تھکو اور اپنے رب کی طرف رغبت کرو۔ اسی کو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو ہم لوگ یا آپ لوگ کہتے ہو کہ بھائی پہلے نماز پڑھ لو پھر اطمینان سے کھانا کھائیں گے، ہمارا غلط ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پہلے کھانا کھا لو پھر اطمینان سے نماز پڑھو۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ میں پہلے نماز پڑھ لو پھر اطمینان سے کھانا کھائیں گے۔ وہ کھانا جو ہے وہ اطمینان سے کھانا چاہیے، نماز جلدی جلدی پڑھنی چاہیے۔ حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ، جب تم دنیا کے کاموں سے فارغ ہو جاؤ، فَانصَبْ، تو جم جاؤ، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور نصب ينصب کے معنی تھکنے کے بھی آتے ہیں کہ اپنے آپ کو تھکاؤ، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت کرو۔ اور اسی لیے آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت یوشع علیہ السلام جب جہاد پہ جانے لگے تو کیا کہا تھا کہ وہ آدمی میرے ساتھ نہ جائے کہ جس کا نکاح تو ہو گیا ہے مگر ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ وہ اسی لیے تاکہ ذہن ایک مرتبہ دنیاوی کاموں سے فارغ ہو جائے، پھر اس کے بعد آدمی جہاد اور نیکی کے کاموں کی طرف متوجہ ہو۔ اس کو قرآن نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ، کہ جب آپ دوسرے کاموں سے فارغ ہو جائیں فَانصَبْ، تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کام پہلے نمٹا لیتے تھے پھر اطمینان سے نماز پڑھتے تھے۔ جی والتين والزيتون بسم الله الرحمن الرحيم وقال مجاهد هو التين والزيتون الذي يأكل الإنسان الذي يأكل الناس، یہ اصل میں ایک شبہ کو دور کرنا ہے، اس لیے کہ بعض علماء نے یہ فرمایا کہ تین اور زیتون یہ 2 پہاڑوں کے نام ہیں، 2 جبلوں کے نام ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ فرما کہ نہیں، مجاہد رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ تین اور زیتون وہی انجیر اور زیتون مراد ہے جس کو لوگ کھاتے ہیں۔ جی الذي يكذبك بأن يستيدانون بأعماله كأنه قال ومن يصبر على تكذيبك بالثواب والعقاب وفي قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبي قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء عند ركعتين بالتين والزيتون۔ اب اس میں یہ آ رہا ہے کہ آپ نے عشاء کی 2 رکعتوں میں سے ایک رکعت کے اندر والتین والزیتون کی تلاوت کی، لیکن دوسری رکعت میں کیا تلاوت کی؟ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے تحقیق کے بعد بتایا کہ دوسری رکعت میں آپ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھی۔ معلوم ہوا کہ آپ کا عام معمول تو عشاء کے اندر قرأت نسبتاً اوساط مفصل میں سے تھوڑی سی لمبی قرأت کرنے کا معمول تھا، لیکن کسی موقع پر آپ نے چھوٹی صورتوں کی بھی تلاوت کی ہے، ایک میں والتین پڑھی اور دوسرے میں آپ نے انا انزلناہ پڑھی۔ جی
الصلاة. وقال مجاهد ناديا عشيرته الزبانية الملائكة. وقال معمر بن رجع المرجع لنسمعن وقال لنأخذن ولنسمع إني وهي الخفيفة تخاف بيدي أخذته. حسن بصری نے فرمایا کہ قرآن کے شروع میں مصحف کے اندر قرآن کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو اور دو صورتوں کے درمیان ایک خط کھینچو تاکہ ہر صورت دوسری صورت سے ممتاز ہو جائے. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن بصری کے اس قول سے استدلال کیا کہ یہی مذہب احناف کا کہ قرآن مجید کے اندر ایک مرتبہ بسم اللہ کا پڑھنا واجب ہے، اس کے بغیر قرآن مکمل نہیں ہوگا، اور باقی بیچ میں ہر دو صورتوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے. جی، اور یہ جو آ رہا ہے فَلْيَدْعُ نَادِيًا سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ، یہ آدمی اپنے مجلس والوں کو بلا لے، اپنے دوستوں کو بلا لے، اور سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے. إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، بے شک تیرے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے. اور یہ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، یہ بانون تاکید خفیفہ ہے، لکھا تو گیا ہے اس کو الف اور تنوین کے ساتھ، لیکن اصل میں یہ لَنَسْفَعًا آخر میں نون ہے اور نون بخفیفہ کا لَنَضْرِبًا کے وزن پر ہے. لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، ہم اس کے پیشانی کو ضرور کھینچیں گے. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ. جی. باب وفي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن نقيل عن ابن شهاب وقال حدثني سعيد بن مروان البغدادي وقال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن ابي رزمان قال اخبرنا ابو سالم سلمويه قال حدثني عبد الله عن يونس بن يزيد قال اخبرني ابن شهاب ان عروة بن الزبير اخبره ان عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا السابقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت من سفلة الصبح ثم حبب إليه انجلاه فكان ينق بغار إراء فيتحنث فيه والتحنث والتعبد لله. معلومات کے شروع میں خلوت اختیار کرنی چاہیے. اللہ کے راستے میں شروع میں میل جول زیادہ پسند نہیں ہے، شروع میں خلوت اختیار کرنی چاہیے. اسی لیے قابل کہتے ہیں جلوت بعد میں اختیار کرنا، پہلے خلوت اختیار کر. جی. والتحنث والتعبد لله ذوات العدد قبل ان يرجع الى اهله ويتزبد لذلك. معلومہ توشہ لے جانا یہ سنت انبیاء کرام علیہ السلام کی، ایسا تبکل کہ جس میں توشہ ہی ساتھ نہ لے کر جائے، یہ سنت کے خلاف. جی. ثم يرجع الى خدیجہ فيتزود بمثلها حتى فجر الحق وهو في ثم يرجع الى خدیجہ، معلومہ کہ بی بی کے پاس آتے جاتے رہنا چاہیے. جی. دین کے لیے نکلنے کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی کو بالکل لیا چھوڑ دو، نہیں، آپ 2-3 دن میں عبادت کرتے تھے، پھر سے خدیجہ کے پاس آتے تھے. جی. فجاءه الملك فقال اقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ قال فأخذني فقدني حتى بلغ مني الجود حتى ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فقدني الثانية حتى بلغ مني الجود ثم أرسلني وقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فقدني الثالثة حتى بلغ مني الجود ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الآيات إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم فرجع بها رسول الله. معلوم ہے کہ جو پہلی وحی ہے اس میں علم کا ذکر 3 مرتبہ ہے، قراءت کا ذکر 2 مرتبہ ہے اور قلم کا ذکر 1 مرتبہ ہے. اشارہ اس بات کی طرف کہ دور جاہلیت ختم ہو گیا اور دور علم، دور قراءت اور دور قلم شروع ہوا. اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان من علق. اقرأ 2 اقرا ہے اور علم کا لفظ ہے ان 5 آیات کے اندر، چھوٹی چھوٹی 5 آیات کے اندر 3 مرتبہ استعمال ہوا اور قلم کا ذکر 1 مرتبہ استعمال ہوا. معلوم دور جاہلیت ختم، دور علم شروع. اس لیے یہ دین جو ہے یہ علم والا دین، قراءت والا دین ہے، یہ قلم والا دین. چلو. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروح. قال لخديجة أي خديجة ما لي خشيت على نفسي فاغفرها القبر. فقالت خديجة كلا أبشي فوالله لا يخزيك الله أبدا فوالله إنك لتصل الرحم
وتصدق الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكتب المعلوم وتقري الزيف وتعين على نوائب الحق. اللہ کی قسم آپ رشتہ داریوں کو ملاتے ہیں، بات سچی کرتے ہیں اور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور جو معلوم لوگ ہیں فقیر ان کو کما کر دیتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، اور جو مصیبتیں پیش آئیں اس میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں. معلوم ہے کہ یہ سب چیزوں کا درجہ نماز روزے سے بھی پہلے کا ہے. نماز روزے کے احکام تو بعد میں نازل ہوئے. یہ نماز دور تک آئی نہیں تھی، نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ تبلیغ، نہ جہاد، نہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن یہ چیزیں اس وقت بھی تھیں. معلوم ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ مقدم ہے. اسی کو کہتے ہیں صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے انسان بننا ہے تو یہاں آؤ، بزرگ بننا ہے تو کہیں اور جاؤ. انسان بننے کے لیے یہ سب کام کرنے پڑتے ہیں، اور آج کل لوگوں نے ان چیزوں کو دین سے خارج کر دیا، بلکہ صلہ رحمی کے تو سب خلاف ہو گئے. عجیب ہوتی بات. جی. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنكر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. قالت خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. قال ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما رأى. فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى ليتني أكون حيا. ذكر حرفا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم. قال ورقة نعم لم يأتي رجل بما جئت به إلا أوذي، وإن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن شهاب فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فتر الوحي، قال في حديثي بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني في حراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، ففرغت منه فرجعت فقلت زملوني فاستكبروه فأنزل الله يا أيها المستكبر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قال أبو سلمة وهي الأوثان التي كان أهل الجاهلية يعبدون. قال ثم تتابع الوحي. والرجز فاهجر گندگی کو چھوڑ دیا، گندگی سے مراد ہے بدھ. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله خلق الإنسان من علق. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت نہیں بھائی ٹھیک ہے، یہ اہل الجاہلیت یعبدون ہے، صحیح ہے جی. ضمیر راجع اہل جاہلیت کی طرف تو وہ ان بتوں کی عبادت کرتے تھے. جی. أفضل ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة فجاءه الملك فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. باب قوله اقرأ وربك الأكرم. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثنا ليس عن غير قال حدثني محمد بن شهاب قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم. أفضل ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة جاءه الملك فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. باب قوله الذي علم بالقلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس عن غير عن ابن شهاب قال سمعت عروة رحمه الله قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة فقال زملوني فذكر الحديث. باب قوله كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال أبو جهل رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطعن على عنقه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو فعله لاحظته الملائكة. تابعه عمرو بن خالد عن عبيد الله عن عبد الكريم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. يقال المطلع هو الطلوع والمطلع هو الموضع الذي يطلع منه. اگر مطلع پڑھیں تو مصدر میمی ہے اور مطلع پڑھیں گے تو ظرف ہے. جی. إنا أنزلناه الهاء كناية عن القرآن. إنا أنزلناه ضمیر کا مرجع اگرچہ مذکور نہیں ہے لفظاً لیکن حکماً مذکور ہے اور مراد اس سے قرآن ہے. جی. أنزلناه مخرج الجمع والمنزل هو الله والعرب. انزلنا جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا تعظیم کے طور پر. جی. توحید کے خلاف نہیں ہے. والعرب تؤكد فعل الواحد فتجعله بلفظ الجمع ليكون أثبت وأوكد.
یعنی عربوں کا یہ طریقہ ہے کہ واحد کے صیغے کو جمع کے طور پر استعمال کرتے ہیں عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے. جی. سورة لم يكن. بسم الله الرحمن الرحيم. منفكين زائلين قيمة القائمة دين القيمة أضاف الدين إلى المؤنث. ذلك دین القیمہ یہ دین ہے قیمہ کا. اب یہ دین جو ہے وہ تو مذکر ہے, قیمہ صفت کی طرف اس کی اضافت ہے. تو علماء نے لکھا کہ یا تو یہ قیمہ صفت ہے موصوف محذوف کتب کی, کتب القیمہ جو پیچھے گزرا ہے تو ذالک دین الکتب القیمہ, یا القیمہ صفت ہے موصوف محذوف الملہ کی. تو اس صورت میں مفہوم یہ ہوگا ذالک دین الملۃ القیمہ. تو یہ جو ملت ہے یعنی ملت اسلام اور ملت حنیفیہ سمحۃ البیضاء یہ بالکل سیدھی ملت ہے, نہ افراط ہے نہ تفریط. جی. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب ان الله امرني ان اقرا عليك لم يكن الذين كفروا قال وسماني قال نعم فبكى. وبه قال حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا حمام عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ان الله امرني ان اقرا عليك القرآن قال أبي الله سماني لك قال الله سماك فجعل أبي يبكي. قال قتادة فأنبئت أنه قرأ عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. وبه قال حدثنا أحمد بن أبي داود أبو جعفر المنابي قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأك القرآن قال الله سماني لك قال نعم قال وقد ذكرت عند رب العالمين قال نعم فذرفت عينها. ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا کہ ہم یہ حدیث پڑھ رہے تھے تو جب یہاں پہنچے تو ایک ساتھی تھا ہمارا, تو اس نے استاد مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ اس میں رونے کی کیا بات ہے, خوشی کا موقع تھا, اس میں رونے کی کیا بات ہے. تو حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ, او بھدے تجھے کیا پتا, او بھدے تجھے کیا پتا. کیا مطلب کہ بعض اوقات خوشی میں بھی آنسو نکل آتے ہیں. جب آدمی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو بعض اوقات خوشی میں آنسو نکل آتے ہیں, مگر یہ حساس لوگوں کے یہاں ہوتا ہے, بھدے لوگوں کے یہاں نہیں. اس لیے فرمایا کہ وہ بھدے تجھے کیا پتا. اور یہ تو خیر بات مذاق کی ہو گئی. حضرت مولانا نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ لم یکن الذین کفروا جو ہے وہ حضرت ابی بن کعب کو سنا دیں, تو آپ نے ابی بن کعب کو کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. تو ابی بن کعب کو بڑے حیران نے کہا اللہ نے میرا نام لیا, اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا تھا. قال نعم فبکى. تو حضرت مولانا نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ ابی بن کعب جو ہے ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اقرؤہم ابی بن کعب, اقرؤہم ابی بن کعب. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا کہ ان کی سند متصل ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ نے کلام نازل کیا جبریل علیہ السلام پر, اور جبریل نے سنایا آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا دیا جس کو حضرت ابی بن کعب کو, تو یہ سند متصل ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا کر ابی بن کعب کو سنا دو کیونکہ وہ اقرا ہے. جی. اور یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ جو لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب ہے, اب تو یہ چھوٹی سی ہے لیکن ایک زمانے کے اندر یہ صورت اچھی خاصی لمبی تھی, اور اسی کے اندر وہ بھی تھی کہ ان الدین عند اللہ الحنیفیۃ السمحۃ البیضاء, یہ جملہ بھی اس میں تھا. اور اسی میں وہ جملہ بھی تھا جو آج کل حدیث کے طور پر آپ پڑھتے ہیں کہ لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا بلا يملأ جوف ابن آدم الا التراب ويتوب الله على من تاب. یہ جو حصہ ہے یہ بھی سورہ لم یکن الذین کفروا کے اندر شامل تھا. نہیں پتا ترمذی میں ہے, ترمذی جلد ثانی, ابھی شاید گزرا نہیں ہوگا, گزر گیا. تو یہ سب لم یکن الذین کفروا کا حصہ تھا کسی زمانے میں. یہ لمبی صورت تھی, بعد میں یہ مختصر ہو. جی. إذا زلزلت بسم الله الرحمن الرحيم يقال أوحى لها وأوحى إليها ووحى لها ووحى إليها واحد.
باب قوله من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وبه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثة رجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأصال في مسجد أو روضة كما أصابت في فعلها ذلك في المسجد والروضة كان له حسنات ولو أنها قطعت فعلها قد سنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواقها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يفتي به كان ذلك حسنات له وهي لذلك الرجل أجر ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها. حق الله في رقابها اسی کی رقابها کے لفظ سے استدلال کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ گھوڑوں کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے. اگر گھوڑے تجارت کے ہوں تو بالاتفاق زکوٰۃ واجب ہے. اگر استعمال کے لیے ہوں تو بالاتفاق زکوٰۃ واجب نہیں ہے. لیکن اگر گھوڑے متنازلہ ہوں اور ان کو پرورش کے لیے فارم کھولا گیا ہو اس میں اختلاف ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس میں زکوٰۃ کے قائل ہیں اور اس کو اور جو تباہین ہیں ان کے اوپر قیاس فرماتے ہیں اور اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں. اور صاحبین اور ائمہ ثلاثہ جو ہیں وہ خیل متنازلہ کے اوپر بھی زکوٰۃ کے قائل نہیں ہے. تو اگر خیل للتجارت ہو تو مسئلہ متفق علیہ ہے. اگر خیل للخدمت ہو تو بھی مسئلہ متفق علیہ ہے. اور اگر خیل متنازلہ ہوں اس میں اختلاف ہے. لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهو له ستر ورجل ربطها فخرا ورياء ونباء فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله گھوڑوں کا کوئی حکم ہے ہر سواری ہے. آپ نے سائیکل لی, آپ نے موٹر سائیکل لی, آپ نے گاڑی لی تو اس میں 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت یہ کہ آپ اس کی نیت کریں کہ میں اس کو جہاد میں اور دین میں استعمال کروں گا. تو یہ پہلی صورت ہے جس کو فرمایا کہ اس کو باندھنا, اس کا پیشاب پکانا, اس کی ٹیوننگ اور اس کا پیٹرول, یہ سارا کا سارا جو ہے لہو حسنات سب نیکیاں ہی نیکیاں بنے. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے جہاد کے لیے تو نہیں لیا لیکن تغنیاً و تعففاً, یہ اس لیے کہ بھئی میں اور میرے بیوی بچے جو ہیں ان کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور ہم اپنے راحت سے زندگی گزار لیں عزت کے ساتھ. تو یہ تغنیاً و تعففاً ہے, یہ دوسری صورت کے اندر داخل. اور تیسری صورت یہ ہے کہ آپ نے دیا تاکہ لوگوں پر روب جمع ہے جی وہ فخراً و ریاءً و نباءً, تو یہ ناجائز ہے اور گناہ. ہر سواری کے اندر یہ 3 احکام جاری ہوتے ہیں. جی. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر قال ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاظة الجامعة من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. باب قوله ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر قال لن ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاظة من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ انگور کھا رہی تھی, ایک انگور باقی رہ گیا تو باہر سے کسی مانگنے والے کی آواز آئی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ انگور اس کو دے دو. اور وہ جو باندھی تھی وہ ذرا ہچکی کہ ایک انگور لے جا کے باہر دوں, کیسے دوں گی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آیت پڑھی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ایک ذرہ بھی اگر آدمی نیکی کرے گا قیامت کے دن اس کو دیکھے گا. تو ذرہ برابر نیکی سے بھی آدمی کو شرمانا نہیں چاہیے, کر گزرنا چاہیے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال مجاہد القنوط والکفور يقال فأثرن به نقا. آواز نہیں آ رہی صاحب, تھوڑا سا پیچھے کرو اس کو تاکہ آواز صاف ہو اور قریب کرو, درمیان میں لاؤ. يقال فأثرن به نقا رفعن به غبارا. لحب الخير من أجل حب الخير لشديد لبخيل ويقال للبخيل شديد. گھوڑوں کے جو ہانپتے ہوئے دوڑتے اور پھر سنگاریاں نکالتے ہیں اور پھر غبار کو اڑاتے ہیں. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا, اور صبح کے بعد حملہ کرتے ہیں. فأثرن به نقعا, اور پھر غبار اڑاتے ہیں. ووسطن به جمعا, اور مجمع کے بیچ میں گھستے چلے جاتے ہیں. ان الانسان لربه لکنود. قسم ہے ان گھوڑوں کے انسان بڑا ناشکر ہے. گھوڑوں کو ذرا سا کھلاؤ تو جناب وہ یہ کام کرتے ہیں, ہانپ رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں جی.
اور ولاد فلمود، اور اتنی تیزی سے دوڑتے ہیں کہ ان کے اس سے چنگاریاں نکلتی ہیں، اور صبح کے وجہ کے حملہ کرتے ہیں، ساری رات دوڑتے ہیں، صبح کو جا کے حملہ کرتے ہیں، اور مجمع کے بیچ میں گھستے چلے جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کے آقا نے ان کو کھلایا ہے، حالانکہ اس نے پیدا نہیں کیا تھا، لیکن جس ذات نے پیدا کیا اور جس نے کھلایا اور پلایا، انسان جو اپنے رب کا بڑا ناشکر، خود رب کا بہت ناشکر۔ چلو باب سورۃ القاریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالفراش مقصود کا حب الخیر لشدید، اور انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، اور سب کا اتفاق ہے کہ خیر سے مراد کیا ہے؟ مال۔ معلوم ہے کہ مال کو کہیں خیر فرمایا گیا اور کہیں شر فرمایا گیا۔ معلوم ہے کہ مال اپنے ذات کے اعتبار سے نہ خیر ہے اور نہ شر ہے، اگر صحیح طریقے سے حاصل کیا جائے، صحیح طریقے سے رکھا جائے اور صحیح طریقے سے نکالا جائے تو یہ خیر ہے۔ جی کالفراش المقصود کا غوائر الجراد یرقب بعضهم بعضا كذلك الناس يجول بعضهم في بعض یوم یکون الناس کیا ہے؟ کالفراش المقصود، جیسا کہ بکھرے ہوئے پتنگے۔ آپ نے دیکھا آج کل بارش ہوتی ہے تو وہ اس کے اوپر پتنگے آتے ہیں، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے پھر ادھر سے، تو جو ایسی ہڑبوم کی سی کیفیت ہوتی ہے، وہی ہڑبوم کی سی کیفیت جو ہے وہ قیامت کے دن ہوگی۔ جی كالأهل كألوان الأهل وقال عبد الله كالسوق الحاكم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وتكون الجبال كالعهن المنفوش، اور پہاڑ ہو جائیں گے بھنی ہوئی رنگین اون کی طرح۔ عہن کہتے ہیں اون کو، مگر ہر اون کو نہیں کہتے بلکہ رنگین اون کو کہتے ہیں۔ تو رنگین اس لیے کہ پہاڑ جو ہیں وہ ایک قسم کے نہیں ہیں۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سود، طرح طرح کے پہاڑ ہیں، تو جب ان پہاڑوں کو روئی کی طرح دھن دیا جائے گا تو وہ کالعہن المنفوش بن جائے، دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ جی الحاكم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما التکاثر من الاموال تکاثر کہتے ہیں ایک دوسرے سے مال اور اولاد میں آگے بڑھنا۔ تمہارے پاس ایسی گاڑی، میرے پاس ایسی گاڑی، تمہارے پاس ایسا مکان، میرے پاس ایسا مکان، تمہارے پاس ایسا موبائل، میرے پاس ایسا موبائل ہے جی۔ تو یہ جو تکاثر ہے یہ ہے الہاکم التکاثر، تمہیں تکاثر نے ایک دوسرے سے مال و اولاد کی کثرت نے غافل کر دیا، الہاکم التکاثر۔ لیکن یہ غفلت کب تک ہوگی؟ حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، آنکھوں سے دیکھ لو۔ جی والعصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقال الدهر اقسم به۔ عصر سے مراد زمانہ۔ معلوم ہے کہ وقت کی بڑی قیمت ہے، وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ ہمارے شیخ شعر پڑھتے تھے کہ رشتہ رامسوس کے چندی دراز میں، کیا ہے وہ؟ اس سے پہلے فارسی والے کہاں ہیں ہمارے پاس؟ ہاں، تو دوسرا یہ جو زندگی ہے یہ دھاگے کی مانند ہے، اور آگے شاعر کہتا ہے کہ رشتہ رامسوس کے چندی دراز میں، کہ یہ جو دھاگا ہے اس کو مت جلاؤ، یہ لمبا نہیں ہے، بہت جلدی جل کے ختم ہو جائے گا۔ تو زندگی تھوڑی ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور ایمان میں، اعمال صالحہ میں، تواصی بالحق میں اور تواصی بالصبر میں۔ جی وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحوتمہ اسم النار مثل سقر ولظى۔ حطمہ یہ جہنم کا نام ہے، جیسے سقا، لظى، سقر، لظى، یہ سب جہنم کے نام۔ سورۃ علم تر کیف فعل ربک۔ بسم اللہ الرحمن فعل ربک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال مجاہد ابابیل متتابعۃ۔ سمجھتے ہیں ابابیل آئے تھے، حالانکہ ابابیل کا ترجمہ ابابیل نہیں ہے، ابابیل اردو میں پرندے کو کہتے ہیں، خاص پرندے کو، لیکن عربی میں ابابیل کہتے ہیں جھنڈ کو۔ تو وہ جو پرندے تھے وہ ایک جھنڈ کی شکل میں آئے تھے، اس کو کہا گیا ابابیل۔ متتابعہ، مجتمعہ، کہ وہ جھنڈ جو تھے ایک دوسرے کے پیچھے تھے اور جمع ہو کر آئے تھے پرندے۔ جی وقال ابن عباس انسان کی وکیل، ہاں، یعنی سن اور گل فارسی میں پتھر اور مٹی کو ملا کر جسے کنکر کہتے ہیں، تو وہ کنکر ان کے پنجوں میں تھے، منہ میں تھے، اور جس آدمی پر گرتے تھے تو سر سے وہ جاتا تھا اور گولی کی طرح نیچے سے نکل جاتا تھا۔ جی لإلاف قریش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال مجاہد لإلاف الف ذلك فلا يشق علیہ۔
الشتاء والصيف وعملهم من كل عدو في حرم. وقال ابن عيينة بالنعمة على قريش. یعنی قریش کا نعمتیں ذکر کی گئیں کہ تم دو سفروں سے مانوس ہم بتا چکے ہیں، ایک شام کی طرف کرتے تھے اور ایک یمن کی طرف. تو فلیعبدوا، جب اللہ نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں اور سارے قبائل تمہارا احترام کرتے ہیں، فلیعبدوا رب هذا البيت. جی أرأيت بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد يدعو عن حقي ويقال هو من دعاء يدعون يدفعون ساهون لاهون والماعون المعروف كله. وقال بعض العرب الماعون الماء. وقال كرمة أعلاها زكاة المفروضة وأدناها عارية المتاع. یعنی یمنعون الماعون، معون کے اندر ہر وہ چیز ہے جس کو دینا چاہیے اور آدمی نہ دے. اب اس کا اعلیٰ درجہ تو یہ کہ زکوٰۃ اور صدقہ ادا کرنا چاہیے، وہ ادا نہیں کرتا، یہ بھی یمنعون الماعون میں داخل ہے. کوئی آپ سے کہتا ہے بھائی یہ گلاس پانی پلا دو اپنے کمرے سے، آپ نہیں پلاتے، یہ بھی داخل ہے کس میں؟ معاون میں. یا کوئی کہتا ہے بھائی ایک پلیٹ دے دو، مہمان آیا آپ کو واپس کر دوں گا، تو اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ واپس کر دیتا ہے قید احتراجی. تو ایسے میں اگر آپ روک دیں گے تو یہ داخل ہوگا یمنعون الماعون کے اندر. اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ فرمایا اکرامہ کے حوالے سے کہ جو اوپر کا درجہ تو ہے زکوٰۃ مفروضہ، اور جو نیچے کا درجہ ہے وہ عاریۃ المتاع، سامان کو عاریت پر دینا، تو یہ بھی ایک درجے میں واجب ہے اور بعض صورتوں میں مستحب ہے. اگر کوئی آدمی اس کو روکتا ہے تو وہ داخل ہے اس وعید کے اندر. جی إنا أعطيناك الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما شانئك عدوك. وبسند المتصل من الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حضور کو کہتے تھے کہ آپ تو تم بریدہ ہیں اور آپ کو تو نسل ہی نہیں چلی، آپ کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شانئک هو الابتر، اے نبی آپ کا جو دشمن ہے اس کی دم کٹی ہوئی ہے، آپ کا نام تو قیامت تک باقی رہے گا اور آپ کے دشمن جو ہیں وہ مٹ جائیں گے، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا. جی وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه وعنه قال لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال أتيت على نهر حافظاه قباب اللؤلؤ مجوفا فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر. وبه قال حدثنا خالد بن يزيد الساحلي وقال حدثنا إسرائيل عن إسحاق عن أبي عبيدة عن عائشة رضي الله عنها وعنه قال سألتها عن قوله تعالى إن أعطيناك الكوثر قالت نار أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شافعاه عليه در مجوف عنيته كعدد النجوم. ورواه زكريا وأبو الأحوص ومترف عن أبي إسحاق. وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا وسيم قال ابن وجدنا عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال في الكوثر هو الخير الذي أعطاه الله إياه. الكوثر اصل میں خیر کثیر کا نام ہے، اس خیر کثیر میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں. حضور کو امت بھی بڑی دی گئی، آپ کو علم بھی بہت بڑا دیا گیا، آپ کو قرب خدا بندی کا اونچا مقام عطا کیا گیا، اور اسی میں نہر کوثر بھی آپ کو عطا کی گئی. تو کوثر ایک کلی ہے اور اس کے ماتحت بہت ساری جزیات ہیں جس میں نہر کوثر بھی ہے. جی قال ابو بكر قلت لسيد بن جبير فان ناسا يزعمون انه نهر في الجنه فقال سيد النهر الذي في الجنه من الخير الذي اعطاه الله اياه. قل يا ايها الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم. يقال لهم دينكم الكفر ولي دين الاسلام ولم يقل دين لان الايات بالنون حذفت الياء كما قال الله تعالى هو يهدين ويسقين. وقال غيره کے اندر یا محذوف ہے لکم دینکم ولی دینی تھا، جیسے یا دینی تھا یسینی تھا، لیکن فواصل کی رعایت کی وجہ سے یا کو حذف کر دیا گیا تو پڑھا جاتا ہے لکم دینکم ولی دین و یہدینی و یسقین، ورنہ یسینی. جی وقال غيره لا أعبد ما تعبدون الآن ولا أجيبكم فيما بقي من عمري ولا أنتم عابدون ما أعبد. اب یہاں یہ بات سمجھو کہ یہ قرآن مجید کے اندر لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد میں مکرر آیا ہے، تو بعضوں نے کہا یہ تاکید ہے، اور قرآن مجید کے اندر تاکید کے طور پر بھی کئی جملے بار بار لائے جاتے ہیں، جیسے فوائل یومئذ للمکذبین اور فبأي آلاء ربکما تکذبان، تاکید ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں تاکید ہے. اب اگر تاکید ہے تو کیا مطلب ہوگا؟ تو اس کی دو توجیہ ہیں. ایک توجیہ یہ ہے کہ پہلا جو ہے لا اعبد ما تعبدون اس سے مراد نفی ہے معبود کی، معبود باطل کی، اور دوسری جو نفی ہے آگے جو آ رہی ہے وہ نفی ہے طریقہ عبادت باطلہ کی.
تو ترجمہ یہ ہوگا کہ جس معبود کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، اور جس طریقے کی تم عبادت کرتے ہو اس طریقے کی میں عبادت نہیں کرتا۔ اب دیکھو فرق پڑ گیا نا دونوں میں۔ تو پہلا جو لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ نفی ہے معبود، اور آگے جو آ رہا ہے ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ نفی ہو گئی طریق کی، کہ تمہارا معبود بھی علیحدہ میرا معبود علیحدہ، تمہارا طریقہ عبادت علیحدہ میرا طریقہ عبادت علیحدہ۔ تو اب یہ تاکید نہ ہوئی بلکہ تاکید ہو گئی، اور تاکید کی دوسری توضیح یہ کی گئی ہے کہ پہلے جو جملے ہیں اس میں نفی ہے ماضی اور حال کی، اور جو دوسرے جملے ہیں اس میں نفی ہے استقبال کی۔ کیا مطلب کہ میں نہیں عبادت کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس ذات کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کروں گا ان معبودوں کی جن کی تم نے عبادت کی، اور نہ تم عبادت کرو گے ان معبودوں کی اس معبود کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین۔ تو گویا پہلے جو جملہ ہے وہ حال ماضی اور حال پر دلالت کرتا ہے، اور دوسرا جملہ جو ہے وہ استقبال پر دلالت کرتا ہے۔ اس طریقے سے دونوں کے مفہوم میں فرق ہو جائے، بات ختم۔ اب اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے، اور اس کا امام بخاری رحمۃ اللہ نے جواب دیا۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں نفی کی کہ ولا انتم عابدون ما اعبد، کہ تم عبادت نہیں کرو گے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، حالانکہ جو سامعین تھے ان میں سے کئی مسلمان بھی ہو گئے۔ اعتبار سے ہے کہ جن کا کفر پر مرنا یقینی طور سے تھا، اور جن کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا کہ بَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ ان کا طغیان اور کفر بڑھتا ہی چلا جائے گا، ان کے بارے میں فرمایا۔ ورنہ تعمیر میں کچھ وہ تھے کہ جو اسلام لے آئے اور جنہوں نے معبود برحق کی عبادت شروع کر دی۔ چلو بسم الله الرحمن الرحيم سورة إذا جاء نصر الله والفتح بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا الحسن بن ربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. قرآن مجید کی آیت پر عمل کرتے ہیں، تعبیر کرتے ہیں. جی. باب قول الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وبه قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن عمر رضي الله تعالى عنه سألهم عن قوله إذا جاء نصر الله والفتح قالوا فتح المدائن والقصور قال ما تقول يا ابن عباس قال أجل أو مثل ضرب لمحمد صلى الله عليه وسلم نعيت له نفسه. باب قوله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تواب على العباد والتواب من الناس التائب من الذنب. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله فقال عمر إنه من علمتم فدعاه ذات يوم کہ ابن عباس ان لوگوں میں تھے جن کو تم جانتے ہو، یعنی حضرت عبدالرحمن ابن عوف نے قرآن کا کچھ حصہ سیکھا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس سے، جس کا ذکر آگے صفحہ 1009 پہ آنے والا ہے، چاہو تو دیکھ لینا 1009. جی. فدعاه ذات يوم فأدخله معهم فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم
قال ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجالك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر ما أعلم منها إلا ما تقول. تبت يدا أبي لهب. بسم الله الرحمن الرحيم. سباب خسران تكذيب تدمير. وبه قال حدثنا فرعون إلا في سباب، اور تسبیح بھی ایک جگہ آتا ہے غیر تسبیح، تو اس کی طرف اشارہ جی. وبه قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين ورثتك منهم المخلصين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحاه، فقالوا من هذا؟ فاجتمعوا إليه فقال أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من صفح هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب تبت لك ما جمعتنا إلا لهذا. ثم قام فنزلت تبت يدا أبي لهب، وقد تب هكذا قرأها الأعمش يومئذ. باب قوله وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء فصعد إلى الجبل فنادى يا صباحاه، فاجتمعت إليه قريش فقال أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم وممسيكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب ألهذا جماعتنا تبا لك؟ فأنزل الله تبت يدا أبي لهب إلى آخرها. باب قوله سيصلى نارا ذات لهب. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال أبو لهب تبا لك ألهذا جماعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب. ابو لہب اتنا خوبصورت تھا کہ اس کے رخساروں سے جیسے شعلے سے نکلتے، اتنا گورا اور ایسا سرخ، ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کے رخساروں سے ذرا آگ نکل رہی، اسی لیے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، یہ جلے گا ایسی آگ میں جو ذات لہب ہو. جی. باب قوله وامرأته حمالة الحطب. وقال مجاهد حمالة الحطب تمشي بالنميمة في جيدها حبل من مسد يقال جو کہ حمالة الحطب کی کئی تفسیریں کی گئی. ایک تفسیر تو یہ کی گئی کہ لکڑیاں لاتی تھی، اس میں سے کانٹے جو ان کے حضور کے راستے میں بچھاتی تھی. ایک دوسرا یہ کہ یہ تھی تو مالدار مگر اتنی کنجوس مکی چوس تھی کہ خود جناب لکڑیاں لاتی تھی تاکہ کسی کو پیسے نہ دینے پڑیں. اس لیے قرآن نے کہا حمالۃ الحطب. ٹھیک ہے. اور تیسری تفسیر یہ کی گئی کہ آخرت کے اندر اس کے اوپر وہ لکڑیوں کا گٹھا جو ہے وہ لادا جائے گا. تین تو یہ تفسیریں ہو گئی معنی حقیقی کے طور پر، دو دنیاوی اعتبار سے، ایک آخرت کے اعتبار سے، اور ایک اس کی تفسیر مجازن بھی کی گئی ہے، مجازی معنی لے کر، کیونکہ ہر جگہ معنی حقیقی تو مراد نہیں ہوتا، مجازی معنی بھی مراد ہو سکتا ہے. تو حمالۃ الحطب کا مطلب یہ ہے کہ یہ لکڑیاں لے کے پھرتی رہتی ہے اور آگ لگاتی رہتی ہے. جیسے ہمارے اردو میں کہتے ہیں میاں فلاں عورت تو ہر وقت ماچس لیے پھرتی ہے، پورے محلے میں آگ لگاتی رہتی ہے. تو یہ ماچس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ واقعی اس کے بعد ماچس ہے اور ہر گھر میں جا کے وہ ماچس جلاتی ہے، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی باتیں کرتی ہے کہ یہاں لڑائی کروا دی، وہاں لڑائی کروا دی، وہاں لڑائی کروا دی، اسے کہتے ہیں. تو مجاہد نے فرمایا کہ حمالۃ الحطب، دیکھو وقال مجاہد حمالۃ الحطب تمشی بالنمیمہ، کہ وہ لکڑیاں ایندھن اٹھانے والی ہے، یعنی چغل خوری کرتی رہتی ہے، ادھر کی بات ادھر لگائی، ادھر کی بات ادھر لگائی، اور سب گھروں میں آگ لگاتی پھرتی ہے. یہ معنی. جی. في جيدها حبل من مسد يقال من مسد ليف المغل وهي السلسلة التي کے اندر رسی ہوگی مسد کی. مسد کہا جاتا ہے
جنگلی کھجور کی چھال کو. اور حضرت مولانا بشاہ کثیر ہم نے فرمایا کہ جنگلی کھجور کی جو چھال ہے مثلا اس میں آگ بہت تیزی سے لگتی ہے، تو اشارہ ہے کہ وہ آگ جو اس میں وہ آگ والی ہوگی. اور یہ بھی روایات میں آتا ہے جس کا کی موت بھی اسی طریقے سے ہوئی کہ گٹھی لا رہی تھی، وہ گٹھی اس کی گردن میں پھنسی، اسی میں اس کا دم گھٹ گیا اور اسی میں اس کی موت واقع ہوئی. اور آخرت کے اندر جو عذاب ہے وہ سورة قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقال لا ينبغ أحد من واحد. وبه قال حدثنا أبو جمال یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ہم تو تنوین کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن ایک جو قرات ہے وہ بغیر تنوین کے ہے کہ احد کو تنوین نہیں دی جائے گی. جی. وبه قال حدثنا أبو جمال قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادتي. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. باب قوله الله الصمد والعرب تسمي أشرافها الصمد. وقال أبو جو بڑا آدمی ہے اس کو صمد کہتے تھے، یعنی دوسرے اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اور ہمارے یہاں صمد کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ بے نیاز. بالکل یعنی ایسا ترجمہ ہے کہ تقریباً غلط ہے، لیکن اردو میں چونکہ کوئی اور لفظ نہیں ہے تو اس لیے مجبوری میں کرتے ہیں یہ، کیونکہ بے نیاز تو اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کو کسی کی کوئی پرواہ نہ ہو. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو رحمان الرحیم ہے، ان کو تو مخلوق کی بڑی پرواہ ہے. اصل میں سمجھ کہا جاتا ہے اس ذات کو کہ سب اس کے محتاج ہوں مگر وہ کسی کا محتاج نہ ہو. اب اس کے لیے اردو میں چونکہ کوئی اور لفظ نہیں ہے، اس میں مجبوری میں ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہے. لیکن بے نیاز کا جو مفہوم پیدا ہوتا ہے وہ اصل میں سمجھ کا مفہوم نہیں ہے. وقال أبو وائل هو السيد الذي انتهى سلطته. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك. وأما تكذيبه إياي أن يقول إني لن أعيده كما بدأت. وأما شتمه إياي أن يقول اتخذ الله ولدا وأنا الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن له كفوا أحد. كفوا وكفيئا واكتفاء واحد. قل أعوذ برب الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد رحمه الله تعالى غاصب الليل إذا وقب غروب الشمس يقال هو أبيض من فرق الصبح وفلق الصبح وقب إذا دخل في كل شيء وظلم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عاصم وعبد عن سيد رضي الله تعالى عنه وعنه قال سألت أبي بن كعب عن المعوذتين وقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قيل لي فقلت فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أعوذ برب الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ويذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الوسواس إذا برد خنسه الشيطان فإذا ذكر الله ذهب وإذا لم يذكر الله ثبت على قوله. یعنی وسواس کہتے ہیں وسوسے ڈالنے والے کو، خناس کہتے ہیں پیچھے ہٹ جانے والے کو. تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، لیکن اگر اللہ کی یاد میں آگے مصروف ہو جائے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اللہ کے اذان سن کے بھاگ جاتا ہے. جی. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد بن ابي لبابة عن زيد بن قبيس قال وحدثنا عاصم عن زيد رضي الله تعالى عنه وعنه قال سألت أبي بن كعب قلت زيد بن قبيس جی تابعی ہیں. عن زيد رحمه الله تعالى قال سألت أبي بن كعب قلت أبا المنذر رضي الله تعالى عنه وعنه قلت أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول كذا وكذا. فقلت أبي رضي الله تعالى عنه فقال أبي رضي الله تعالى عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي قيل لي قلت فقلت فنحن نقول كما رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ بات سمجھیے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ بات مرضی ہے کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جو ہیں وہ قرآن میں شامل نہیں ہیں. اور یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی تھی، لیکن یہ جادو کا اثر ختم کرنے کے لیے تھی. یہ قول ہے جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے اور کئی روایتوں میں اس کو ذکر کیا گیا ہے. اب یہ بعض لوگوں نے تو یہ کیا کہ یہ کہا کہ یہ روایتیں غلط ہیں،
ہیں جی، جیسا کہ آج کل ایک طریقہ ہے کہ جو روایت سمجھ میں نہ اس کا انکار کر دو ہیں جی کہ یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں. لیکن جو جمہور ہیں اور علماء دیوبند اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ شروع میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ خیال تھا کہ یہ جو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہیں یہ جادو کا اثر ختم کرنے کے لیے نازل ہوئی ہیں، بطور وحی قرآن مجید میں شامل کرنا مقصود نہیں ہے. لیکن بعد میں خود حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے تو یقین ہو گیا صحابہ سے سن کر کہ نہیں یہ قرآن مجید کا حصہ ہے. چنانچہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور دوسرے تمام صحابہ اس بات پر متفق تھے کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس قرآن کا حصہ ہے. اور دلیل اس بات کی کہ آخر میں عبداللہ بن مسعود بھی اس کے قائل ہو گئے تھے وہ ہے کہ جن کی جو مشہور قراء ہیں اور جن کی قراءات متواترہ ہے، قراءات متواترہ، تو ان کے اندر حضرت عاصم ہیں، حضرت حمزہ ہیں، حضرت کسائی ہیں اور حضرت خلف ہیں. یہ چار بڑے قراء ہیں اور ان چاروں کی سند جا کر ختم ہوتی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر. اور ان چاروں کی جو قراءت متواترہ ہے اس میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جو قرآن کا حصہ ہے. تو ایک طرف اخبار احاد آ رہی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کے ان دو صورتوں کے قرآن مجید میں سے ہونے کا انکار کیا. دوسری طرف ان کے چار شاگرد جو ہیں وہ تواتر کے ساتھ نقل کر رہے ہیں کہ ہم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو قرأتیں سنی ہیں ان میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس شامل تھی. تب اس کے سوا کوئی توجہ نہیں ہو سکتی کہ شروع میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی رائے تھی لیکن بعد میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا. چنانچہ ان سے جو قراءات متواترہ ہیں ان میں یہ دو صورتیں شامل ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ کا دور تفسیر جو ہے نا یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا دور تفسیر ہے. ہمارے استاد مولانا صوبان محمود صاحب میں پڑھاتا تھا یہ کتاب التفسیر وہاں خواتین میں، تو ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ تمہارے پاس بخاری کا دوسرا حصہ ہے. میں نے کہا پہلے اس میں کتاب التفسیر بھی ہے. میں نے کہا جی. پہلے بہت ہی مشکل ہے. وہ زمانے میں یہاں پڑھا رہے تھے وہ شیخ العزیز وہی تھے اور وہ کبھی عثمانی صاحب کو پڑھاتے نہیں تھے. مولانا صاحبان فرمایا مجھ سے کہ بخاری کا جو سب سے مشکل حصہ ہے وہ کتاب التفسیر کا حصہ ہے. یہ فرمایا کہ اس کا جو سب سے مشکل حصہ ہے وہ کتاب التفسیر.